پنجاب میں تباہ کن سیلاب سے 40 لاکھ سے زائد لوگ متاثر ہو چکے۔ متاثرین کی بحالی کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام استعمال نہ کرنا سنگین غفلت کے مترادف ہوگا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا ایکس پر پیغام، لکھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ریاست کے پاس ایک ایسا ادارہ ہے جس کے پاس متاثر افراد کا ڈیٹا اور ان تک رسائی کی صلاحیت ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سیلاب سے متاثر افراد کو امداد کی فراہمی کا سب سے تیز اور مؤثر ذریعہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کے ٹی بندر پروجیکٹ شروع کرنے کا عزم۔ امریکی ناظم امور نٹالی بیکر سے ملاقات میں سیلابی صورتحال، فوڈ سیکیورٹی، توانائی اور سیکیورٹی تعاون اور سرمایہ کاری پر تفصیلی گفتگو۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ کے ٹی بندر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا منصوبہ ہے، اسے بحال کرنا چاہتے ہیں۔ کراچی پورٹ پر زیادہ لوڈ کی وجہ سے نئے پورٹ کی ضرورت ہے۔ ملاقات میں شاہراہ بھٹو کو کراچی پورٹ سے ملانے پر بھی گفتگو۔ امریکی ناظم الامور نے کہا کہ امریکی کمپنیاں سندھ کے مختلف منصوبوں میں سرمایہ کاری چاہتی ہیں۔ امریکی کمپنیز کے اعلیٰ افسر جلد سندھ کا دورہ کریں گے۔ سندھ حکومت نے موٹر وہیکل رولز میں ترامیم کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فٹنس سرٹیفکیٹ، گاڑیوں کی مقررہ عمر کی حد اور جدید حفاظتی نظام کا لازمی نفاذ شامل۔ ترامیم کے تحت بھاری کمرشل گاڑیوں کے مالکان کے لیے نئی شرائط پر عمل کرنا لازم قرار دے دیا گیا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ بھاری کمرشل گاڑیاں اب محکمہ ٹرانسپورٹ کی قائم کردہ مراکز سے فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کریں گی۔ قانون 1 سال کے اندر نافذ العمل ہوگا۔ خلاف ورزی پر پہلے معمولی جرمانہ، دوسری بار 2 لاکھ اور تیسری بار 3 لاکھ روپے تک جرمانہ کیا جائے گا۔ ریڈ لائن منصوبے میں مزید تاخیر کا عندیہ دیتے ہوئے صوبائی وزیر نے کہا کہ نگران دور میں منصوبے پر ایک اینٹ بھی نہیں لگی۔ متحدہ رہنما فاروق ستار کی پیپلز پارٹی پر لفظی گولہ باری، میئر کراچی کو بانجھ قرار دے دیا۔ متحدہ رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس میں فاروق ستار نے کہا تعمیراتی منصوبوں کو سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت سے عوام کو ریلیف کی کوئی توقع نہیں۔ گرین لائن منصوبے کو این او سی کا بہانہ بنا کر رد کیا گیا۔ میئر کراچی نے بڑے بڑے دعوے کیے مگر ایک بھی دعویٰ پورا نہیں کیا۔ 2008 سے شروع ہونے والا K4 منصوبہ اب تک مکمل نہ ہو سکا۔ کینال اور فلٹریشن پلانٹ کا کوئی بھی کام 14 سال سے نامکمل ہوا، ان سے تو نالے بھی صاف نہیں ہوتے۔ ایم کیو ایم کی سیاسی حقیقت سب کے سامنے ہے۔ جھوٹے مینڈیٹ پر سیاست زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا فاروق ستار کو کرارا جواب، کہا گزشتہ 10 سال سے وفاقی حکومت کا حصہ رہنے کے باوجود کراچی کے لیے کوئی عملی خدمت سامنے نہیں آ سکی۔ ان کی سیاست ہمیشہ نعروں اور بیانات تک محدود رہی۔ اگر کراچی کا درد ہے تو K4 منصوبے کے لیے وفاق سے فنڈز لے کر آئیں۔ سعدیہ جاوید نے مزید کہا کہ فاروق ستار سمیت بعض رہنما اپنی سیاست کے بجائے دوسروں کی محنت کو اپنا دکھانے پر اکتفا کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت اپنے منصوبے مکمل کرے گی، چاہے کوئی شور مچائے یا تنقید کرے۔ پیپلز پارٹی کے آغا رفیع اللہ نے سرکاری افسران کی دوہری شہریت کا معاملہ پھر اٹھا دیا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے بیوروکریٹس کی دوہری شہریت پر پالیسی کے لیے 90 روز کا وقت دے دیا۔ آغا رفیع کا کہنا تھا 19 سال بعد بھی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ وزیر دفاع نے پرتگال میں اعلیٰ بیوروکریسی کی جائیدادوں کا انکشاف بھی کیا۔ وزیر اعظم نے ہدایت دی ہے تو سیکرٹریوں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ سیلاب کے بعد آزمائش کا طوفان، ملتان کی خیمہ بستی میں مکین خاندانوں کے انگنت مسائل۔ ایمان بی بی کا خاندان بھی مشکلات سے دوچار۔ سیلاب نہ صرف گھر بہا لے گیا بلکہ سکون بھی چھین لیا۔ خاتون کھلے آسمان تلے چولہا جلانے اور بچوں کے لیے کھانا پکانے پر مجبور۔ شکوہ کیا کہ ابھی تک کوئی امداد کے لیے نہیں آیا۔ بچے بیمار پڑ رہے ہیں اور بھوک سے بھی بے حال ہیں۔ سندھ میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ کا آخری گھنٹہ، ووٹرز شام 4 بجے تک ووٹ ڈال سکیں گے۔ کراچی شرقی، کراچی غربی، کماڑی، حیدرآباد، دادو، سکھر، گھوٹکی، خیرپور سمیت 14 اضلاع کی 28 نشستوں کے لیے 2,43,000 سے ووٹرز پولنگ میں حصہ لیں گے۔ تمام اضلاع میں سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات، 1500 سے زائد پولیس اہلکار تعینات۔ کراچی والے ہو جائیں ہوشیار، اب ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر چالان گھر پہنچے گا۔
شہر قائد میں فیس لیس چالان سسٹم 1 اکتوبر سے فعال ہوگا۔ کراچی ٹریفک پولیس اور لوک سہایتا نے آگاہی مہم کا آغاز کر دیا۔ اہم مقامات اور شاہراہوں پر شہریوں میں پمفلٹ تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری۔ اسرائیل کی پشت پر امریکہ ہے، غزہ میں جنگ بندی قرارداد ویٹو کرنا اس کی واضح مثال ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا مرکزی مجلس شورا سے خطاب، کہا اسرائیل کی جانب سے ایک کے بعد دوسرے مسلمان ممالک کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان، سعودی عرب معاہدہ مسلم ممالک میں اتحاد کی طرف بڑھنے کی جانب ایک قدم ہے۔ وادی تیرا جیسے واقعات سے اداروں پر عدم اعتماد بڑھے گا اور عوام سے دوریاں پیدا ہوں گی۔ کراچی میں پیسوں کا لالچ دے کر بچوں سے زیادتی کیس میں پیش رفت، ملزم شبیر تنولی کا عدالت میں 5 بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنانے کا اعتراف۔ عدالت میں بیان ریکارڈ کراتے ہوئے ملزم نے کہا کہ بچوں سے زیادتی کی ویڈیوز بھی بناتا تھا، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے فضائی اور زمینی حملوں میں شدت، 24 گھنٹوں کے دوران غزہ میں مزید 30 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب حماس نے امریکی صدر ٹرمپ کا جنگ بندی تجاویز نہ ماننے کا الزام مسترد کر دیا۔ کہا امریکہ سمیت پوری دنیا جانتی ہے کہ جنگی مجرم نیتن یاہو نے جنگ بندی کی ہر کوشش ناکام بنائی۔ غزہ کے لیے امداد لے جانے والے اسموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے تیز، ڈرونز کی مدد سے 10 سے زائد دھماکے۔ برازیلین کارکن ایویلا نے ویڈیو پیغام جاری کر دیا، بتایا ڈرونز مسلسل فضا میں منڈلا رہے ہیں، کمیونیکیشن سسٹم کو جام کیا جا رہا ہے، کشتیوں پر ساؤنڈ بم، دھماکہ خیز فلیئرز پھینکے گئے۔ دنیا انسانی مشن پر ہونے والے حملوں کا نوٹس لے، فلوٹیلا اگلے 7 روز میں غزہ پہنچے گا۔ صدر پیوٹن نے جو بائیڈن پر جنسی حملے کا الزام لگانے والی خاتون کو روسی شہریت دے دی۔ امریکی سینٹ کی سابق ملازمہ تارا ریڈ نے 2020 کی انتخابی مہم کے دوران جو بائیڈن پر جنسی حملے کا الزام لگایا تھا۔ پیوٹن نے کہا تارا کو روسی شہری کے طور پر درج کر لیا ہے۔ بینکاک میں اسپتال کے قریب سڑک پر بڑا گڑھا پڑ گیا، ٹریفک کی روانی متاثر، 3 گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچنے سے قریبی علاقے کے لوگ دوسری جگہ منتقل۔ گورنر کا کہنا تھا سڑک بیٹھنے سے بجلی کے کھمبے گر گئے اور پانی کی پائپ لائنز متاثر ہوئیں، مرمت کا کام جاری ہے۔ آئی سی سی نے امریکہ کی رکنیت معطل کر دی۔ آئی سی سی کا کہنا تھا یو ایس اے کرکٹ نے بار بار آئین کی خلاف ورزی کی اور گورننس سسٹم قائم کرنے میں ناکام رہی، جس کے باعث اسے نیشنل گورننگ باڈی کا درجہ نہیں مل سکا۔ رکنیت معطلی کے باوجود امریکی ٹیم T20 ورلڈ کپ میں حصہ لینے کی اہل ہوگی۔ اور محکمہ جنگلی حیات خیبر پختونخوا نے ٹرافی ہنٹنگ پروگرام کے لیے 39 پرمٹ جاری کر دیے۔ مارخور، آئی بیکس اور گرے گورل کے شکار پرمٹس کی نیلامی سے 54 کروڑ 27 لاکھ روپے سے زائد ریکارڈ آمدنی۔ گرے گورل کے پرمٹس پہلی بار نیلام کیے گئے ہیں۔